السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا فیض الادب حصہ اول کا درس یہاں تک ہو چکا تھا۔ ہم نے اردو عبارتوں کا ترجمہ کیا تھا۔ آگے سے الحدیث النوری اس کا درس ہے، حدیث نوری کا۔ الحادثو کا معنی ہے نوپید، الحادث جس کا معنی ہے نوپید، الایجاد جس کا معنی پیدا کرنا، وجود بخشنا، بنانا۔ اما کا معنی ہے رہا، شاء کا معنی ہے چاہا، شاء یشاء شیئا۔ الشعاع کا معنی ہے کرن، جھلک، چمک، پرتو۔ بأن کا معنی ہے یوں، اس طرح کی۔ الآن کا معنی ہے اب۔ بے ابی انت و امی کا معنی میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان۔ عدت اجزائن کا معنی کئی حصے۔ جعل یدورو کا معنی ہے دورہ کرتا رہا۔ البدایتو کا معنی ہے آغاز، ابتدا، شروعات۔ النہایتو کا معنی ہے اخیر۔ اریدو کا معنی میں چاہتا ہوں۔ ارادہ یرید ارادتن، اریدو میں چاہتا ہوں، باب افعال سے ارادہ۔ عبارت اعلم ان اللہ جل شانہ ازلی و ابدی لیس لوجودہ بدایت ولا نہایت واما العالم فجمیعہ حادث لم یکن شیء منہ موجودا من قبل بل کل واحد منہ کان بعد ان اوجدہ اللہ تعالی فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل جمیع الاشیاء ثم خلق من النور المحمدی علیہ الصلاة والسلام كل شيء بأن قسم شعاع النور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم عدة اجزاء وخلق منها القلم واللوح والعرش والكرسي وغيرها فنبينا صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ تعالی۔ والآن أريد أن أسمعك الحديث النوري وهو طويل أي جدا وأنقل ها هنا منه قليلا۔ روى عبد الرزاق بن همام عن جابر الصحابي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي۔ انشاءاللہ الرحمن یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب پڑھیں گے۔ اعلم ان اللہ جل شانہ ازلی و ابدی، جاننا چاہیے کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ، ازلی و ابدی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیس لوجودہ بدایت ولا نہایت، اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں۔ وَأَمَّا الْعَالَمُ فَجَمِيعُهُ حَادِثٌ، اور رہا عالم فَجَمِيعُهُ حَادِثٌ، تو اس کی تمام چیزیں حادث ہیں، نوپید ہیں۔ یہاں تک ہم ترکیب کریں گے۔ اعلم، علم یعلم، باب سامع یسمع سے اعلم فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اسباب سامع یسمع ثلاثی مجرد صحیح۔ اعلم فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی۔ اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم، شأنہ جل شأنہ اس کی ترکیب الگ ہوگی۔ ازلی معطوف علیہ، واو حرف عطف، ابدی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ اعلم کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ ہم نے اعلم کے بعد انا پڑھا کیونکہ قاعدہ ہے کہ علم اور ظن کے بعد اگر انا یا انا آ جائیں تو وہاں پر انا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کی خبر میں لام داخل ہو تو اعلم انا پڑھا جاتا ہے، اور اگر خبر میں لام داخل نہ ہو تو انا پڑھا جاتا ہے۔ لیس لوجودہ بدایت ولا نہایت، اس کے وجود کے لیے ابتدا اور انتہا نہیں۔ لیسا یہ فعل ناقص ہے، لام حرف جار، وجود مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔
قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ لہذا لیسا فعل ناقص، لام حرف جار، وجود مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتۃ کے، کیونکہ یہ خبر بنے گا لیسا کے، اور لیسا اور کانا فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے کانا زید قائما، لہذا ثابتۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث اسم ہیہ کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر خبر مقدم، بدایۃ معطوف علیہ، واو حرفیت لا زائدہ، نہایت معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لیسا کا اسم مؤخر، لیسا فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَأَمَّا الْعَالَمُ فَجَمِيعُهُ حَادِثٌ، اور واو استینافیہ اما حرف شرط، العالم یہ مبتدا ہے، فا جزائیہ ہے، جمیع مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہمارا یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، وہ اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، لہذا فا جزائیہ جمیع مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ثانی، حادث اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگا جمیعہ مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی العالم مبتدا اول کے، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَمَّا الْعَالَمُ فَجَمِيعُهُ حَادِثٌ، اور رہا عالم رہی دنیا تو اس کی ساری چیزیں حادث ہیں۔ لم یکن عبارت ہے لم یکن شیء منہ موجودا من قبل، لم یکن فعل ناقص نفی جحد بلم ہے، اور یہ کانا یکونو یہ اصل میں یکونو تھا، تو لم جب داخل ہوا تو واو حرف علت جو تھا وہ گر گیا، اس لیے گر گیا کیونکہ یکون پھر بنا اور دو ساکن اکٹھا نہیں رہ سکتے، لہذا واو کو گرا دیا تو بن گیا لم یکن۔ لم یکن شیء منہ موجودا من قبل، اس کی کوئی بھی چیز یعنی دنیا کی عالم کی کوئی بھی چیز اس سے پہلے موجود نہ تھی، اس سے پہلے موجود نہ تھی۔ لم یکن فعل نفی جحد بلم فعل ناقص، شیء موصوف، ہمارا قاعدہ یہاں پر سنتے ہوئے چلیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا شیء یہ نکرہ ہے، اس کے بعد منہ جار مجرور آ رہا ہے، لہذا شیء بنے گا موصوف، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت کے، ثابت اس لیے نکالا کیونکہ شیء بھی یہ مذکر ہے اور شیء بھی مرفوع ہے، شیء بھی واحد ہے، اسی طریقے سے ہم نے ثابت بھی نکالا، لہذا ثابت اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا یکن فعل ناقص کا اسم، موجوداً اسم مفعول اسی وجہ سے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ یکن فعل ناقص کی خبر ہے، موجوداً اسم مفعول صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب وغیرہ نہیں کہیں گے، ہاں صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، من حرف جار قبل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوگا موجوداً اسم مفعول کا، موجوداً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ یکن فعل ناقص کی خبر، یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ہم نے من قبلو پڑھا، یعنی من حرف جار ہے اس کے داخل ہونے کے باوجود بھی قبلو پڑھا، تو ہم نے اکثر یہ قاعدہ بتایا ہے کہ قبل اور بعد ان کی تین صورتیں ہیں، اول یہ کہ ان کا مضاف الیہ جو ہے لفظوں میں مذکور ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا، تیسرا یہ کہ ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوگا، صرف ایک ایسی صورت ہے جبکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، جبکہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں جبکہ ان کا مضاف الیہ جو ہے نیت میں محذوف ہو، جسے محذوف منوی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر من قبلوں سے مراد کیا ہے، ای من قبل کل ای من قبل العالم، مطلب کیا موجوداً من قبل یعنی اس سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ولم یکن شیء منہ موجوداً من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، صرف رب کی ذات تھی اور کوئی بھی چیز نہ تھی، تو یہاں پر جو قبلو ہے یہ محذوف منوی والا ہے۔
آگے بل کل واحد منہ کان بعد ان اوجدہ اللہ تعالی فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل جمیع الاشیاء. بل یہاں پر حرف عطف مان لیں، حرف عطف کل مضاف واحد موصوف، وہی قاعدہ، پہلا نکرہ دوسرا جار مجرور، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، نکرہ کو موصوف جار مجرور کو صفت، لہذا کل مضاف واحد موصوف من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس لیے نکالیں گے کیونکہ موصوف جو ہے یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ مضاف الیہ بندہ ہے، لہذا جیسا موصوف ہوگا اسی صفت بھی نکالی جائے گی، لہذا واحدن کی واحدن ہی کی طرح صفت نکلے گی ثابتن. ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا کل واحد موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کلو کا مضاف الیہ، کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کانا فعل تام ہے، یہاں کانا فعل ناقص نہیں بلکہ کانا فعل تام ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گا. بعد مضاف ان مصدریہ ناصبہ، اوجدہ یوجد ایجاد باب افعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم. اللہ کلمہ جلالت ذو الحال، قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو معرفہ کو ذو الحال اور جملہ کو حال بناتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ قد داخل ہو، تو یہاں پر قد تعالی ہونا چاہیے تھا مگر قد کو حذف کر دیا گیا کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے، لہذا اللہ کلمہ جلالت ذو الحال تعالی یا تعالی تعالین فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت ذو الحال کا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہو گیا اوجدہ فعل کا، اوجدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر بعدہ کا مضاف الیہ، بعدہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا کانا فعل تام کا، کانا فعل تام اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. بل کل واحد منہ، بلکہ اس کی ہر چیز، بلکہ اس کی ہر ایک چیز، کس کی؟ دنیا کی، منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے عالم کی طرف، بل کل واحد منہ بلکہ اس کی ہر ایک چیز، کانا بعد ان اوجدہ اللہ تعالی، اس کے بعد ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اس کے بعد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود بخشا. آگے عبارت فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل جمیع الاشیاء، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ایجاد العالم دنیا کو پیدا کرنا، خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے نور کو پیدا کیا، قبل جمیع الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو نبی کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا. یہاں پر فا تفصیلیہ ہے، لما حرف شرط یا فا برائے تعقیب مان لیں، لما حرف شرط، شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد، اسباب ضرب یضرب شیئا مصدر آتا ہے، شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں آگے اللہ کلمہ جلالت جو ہے یہ بنے گا اس میں ظاہر شاء کا فاعل، ایجاد یہ باب افعال کا مصدر ہے اور یہ متعدی ہے، لہذا العالم یہ اس کا مفعول بھی بنے گا ایجاد کا، کیونکہ متعدی مصدر جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی کی طرف مضاف ہوتا ہے. ایجاد مصدر مضاف، العالمی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا شاء فعل کا، شاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، خلق یخلق باب ناصغر ینصب ثلاثی مجرد صحیح، خلق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، نورا مضاف النبی مضاف الیہ، وہی قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا نورا یا نکرہ ہے، النبی یہ معرفہ ہے، دونوں کو مضاف الیہ قرار دیں گے. نورا مضاف النبی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خلق کا مفعول بھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہم آگے اکثر کرتے آ چکے ہیں، کئی جگہوں پر ہم نے کر دی ہے، پھر بھی ہم اشارہ کر کے چلے آتے ہیں. صلی یصلی تصلیہ باب تفعیل سے، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت ذو الحال تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ذوالحال حال سے مل کر صلی کا فاعل علی حرف جار یہ ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو صلی فعل کے صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف سلم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معترضہ ہوا۔ اس کے بعد آگے ہم نے کیا بنایا تھا، خلقہ میں ہوا ضمیر فاعل بنایا اور نور النبی کو مفعول بھی قبلہ مضاف قبلہ جمیع الاشیاء قبلہ مضاف جمیع مضاف الیہ مضاف الاشیاء مضاف الیہ اشیاء شیء کی جمع۔ یہ یہاں بھی قاعدہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ ایک اسم آخر میں معرفہ آ جائے، جیسے الاشیاء اس پر الف لام داخل ہے تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے معدب باللام ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی اسم آئیں اور سب کے سب جو ہے نکرہ ہوں، تو ایسی صورت میں جتنے بھی نکرہ اسم آتے ہیں ان کو مضاف الیہ قرار دیتے ہیں، اور آخر میں جو معرفہ اسم آتا ہے اس کو مضاف الیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لہذا قبلہ مضاف جمیع مضاف الیہ مضاف الاشیاء مضاف الیہ، الاشیاء پر الف لام اس لیے آیا کسرہ اس لیے آیا کیونکہ الف لام داخل ہے، ورنہ یہ غیر منصرف اشیاء کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ الف لام اس پر داخل کر دیا گیا اسی وجہ سے اس پر کسرہ آ گیا۔ لہذا قبلہ مضاف جمیع مضاف الیہ مضاف الاشیاء مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا قبلہ مضاف کا، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا خلق فعل کا، خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا لما شاء اللہ ایجاد العالم کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے ثم خلق من نور المحمدی علیہ الصلاۃ والسلام کل شیء بان قسم شعاع النور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ اجزاء وخلق منها القلم واللوح والعرش والکرسی وغیرہ۔ آگے کی عبارت یہ ہے پھر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کل شیء پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثم خلق من النور المحمدی، یہاں پر نور محمدی کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا جا رہا ثم خلق من النور المحمدی، پھر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کس طریقے سے؟ بأن اس طور پر ان قسم شعاع النور المحمدی، اس طور پر کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شعاع کو تقسیم کیا، اس کی روشنی کو تقسیم کیا عدت اجزائن چند ٹکڑوں میں، وخلق منها القلم اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا، واللوح لوح کو پیدا فرمایا، والعرش عرش کو پیدا فرمایا، والکرسی کرسی کو پیدا فرمایا، وغیرہ اور اس کے علامہ دیگر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی سے پیدا فرمایا۔ فنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ ہمیں ترکیب یہاں سے کرنی تھی، ثم حرفیت خلق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل من حرف جار النور موصوف المحمدی صفت موصوف صفت سے مل کر من جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خلق فعل کے۔ اب آگے اس کے بعد کل شیء کل مضاف شیء مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا خلق فعل کا، با حرف جار یہاں پر ہم نے من النور المحمدی کو ظرف لغو اول بنایا ہے اور کل شیء کو مفعول بھی بنایا خلق فعل کا، با حرف جار اس کے بعد بان قسمہ ہے، با حرف جار ان مصدریہ ناصبہ، قسمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلمہ جلالت، شعاع مضاف النور موصوف المحمدی صفت موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ شعاع مضاف کا، شعاع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اول ہوا قسمہ فعل کا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہم نے پہلے ہی کر دی ہے، عدت مضاف اجزاء مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ثانی دوسرا مفعول بھی ہوگا کس کا؟ قسمہ فعل کا، قسمہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر با جار کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا خلق فعل کا، خلق فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے کی عبارت وخلق منها القلم واللوح والعرش والکرسی وغیرہ، اگر آپ چاہیں تو خلق منها القلم واللوح والعرش والکرسی وغیرہ کا عطف کر سکتے ہیں قسم شعاع النور المحمدی پر،
چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ چاہیں تو الگ بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ واو استینافیہ بنا سکتے ہیں، خلق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خلق فعل کا، القلم معطوف علیہ، واو حرفیت، اللوح معطوف اول، واو حرفیت، العرش معطوف ثانی، واو حرفیت، الکرسیہ معطوف ثالث، واو حرفیت غیر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف رابع۔ اب معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر یہ بن گیا مفعول بھی خلق فعل کا، خلق فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو بنا دیں معطوف کس پر، بأن قسم شعاع النور المحمدیہ پر، پھر ظرف لغو بن جائے گا۔ فنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ، فنبینا فا کو یہاں پر یا تو تفصیلیہ بنا لیں یا تو عاطفہ قرار دے دیں، نبی مضاف نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اول خلق اللہ، اول مضاف خلق مضاف الیہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ۔ وہی قاعدہ کہ پہلا آخر میں ایک معرفہ، اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو معرفہ کو آخر میں مضاف الیہ قرار دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں سب کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ لہذا اول مضاف خلق مضاف الیہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اول مضاف کا، اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا کس کی، فنبینا محمد صلی اللہ، فنبینا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تھوڑی سی اور عبارت ہے آگے دیکھ لیں۔ والآن أريد أن أسمعك الحديث النوري وهو طويل جدا وأنقل ها هنا منه قليلا، والآن واو استینافیہ، الآن یہ ظرف یہ مفعول فیہ مقدم ہے، ارید ارادہ یرید ارادتاً باب فعال سے، ارید فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ان مصدریہ ناصبہ، اسمع کا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی اول، الحدیث موصوف، النوریہ صفت، موصوف صفت سے مل کر اسمع کا مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کا مفعول بھی، اریدو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ معنی کیا ہے، والآن اریدو، اور اب میں چاہتا ہوں، ان اسمع کا کہ میں تمہیں سناؤں، الحدیث نوری حدیث نوری، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حدیث نوری سناؤں، وہ طویل جدا، اور وہ بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، بہت زیادہ طویل ہے، وانقل ها هنا منه قلیلا، اور اس سے یہاں میں تھوڑا سا نقل کرتا ہوں۔ تو ترکیب سن لے، واو استینافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، طویل اسم طویل صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جداً یہ مفعول مطلق بنتا جدہ فعل کا، جدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل اور جداً مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وانقل ها هنا منه قلیلا، نقل ینقل سے انقل، باب ناصقارا ینصر، لہذا انقل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہا ہنا میں ہا برائے تنبیہ اور ہنا یہ مفعول فی ہے، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا انقل فعل کے، وانقل ها هنا قلیلا منہ، اس سے تھوڑا، منہ قلیلا، قلیلا یہ مفعول بھی ہے انقل فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مفعول بھی ظرف لغو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ اور ترکیب پڑھ لیا، تو ایک مرتبہ ہم آپ کو ترجمہ کرتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعلم ان اللہ جل شانہ ازلی و ابدی، جان لو کہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لیس لوجودہ بدایۃ ولا نہایۃ، اس کے وجود کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، واما العالم فجمیعہ حادث، اور رہا عالم اور رہی دنیا تو اس کی تمام چیزیں حادث ہیں، نو پید ہیں، لم یکن شیء منہ موجودا من قبل، عالم کی کوئی بھی چیز، منہ میں جو ہو ضمیر لوٹ رہی دنیا کی طرف، دنیا کی کوئی بھی چیز پہلے سے موجود نہ تھی، بل کل واحد منہ کان بعد ان اوجدہ اللہ تعالی، بلکہ اس کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز
بعد اس کے بعد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، کہ اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل جمیع الاشیاء، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمانا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ ثم خلق من النور المحمدی علیہ الصلاۃ والسلام کل شیء بان قسم شعاع النور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ اجزاء، پھر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس طور پر کہ قسم شعاع النور المحمدی، یہ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاع روشنی کو عدت اجزاء چند حصوں میں تقسیم فرمایا۔ وخلق منہ القلم، اور اس کے ایک حصے سے قلم کو بنایا، واللوح، اور لوح کو بنایا، والعرش، اور عرش کو بنایا، والکرسی، اور کرسی کو بنایا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو۔ فنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ تعالی، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا درود اور سلام ان پر، یہ اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ والآن اريد ان اسمعك الحدیث النوری، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حدیث نوری سناؤں۔ وهو طویل جدا، اور وہ بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ وانقلها هنا منه قلیلا، اور میں یہاں اس سے تھوڑا سا نقل کرتا ہوں۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ ترکیب پڑھ لیا۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری جو آگے کی عبارت ہوگی وہ روا عبد الرزاق بن حمام عن جابر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شيء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة بالنار ثم قسم الرابع 4 أجزاء إلى آخر الحديث۔ انشاءاللہ الرحمن اس کو ہم اگلے درس میں مکمل آپ حضرات کے سامنے ترجمہ ترکیب کے ساتھ پیش کریں گے، اور آگے کی جو عبارت ہے جن ائمہ کا اس حدیث پاک پر اتفاق ہے اور جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا گیا ان کا ذکر آئے گا، اس کا بھی ہم ترجمہ ترکیب پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ اعلم ان هذا الحديث قد رواه الامام البيهقي ايضا في دلائل النبوة نحو رواية عبد الرزاق واخذه بالقبول اكابر علماء الاسلام واعتمدوا عليه وهم الامام القسطلاني والامام ابن حجر المكي والعلامة الفاسي والعلامة الزرقاني والعلامة الفاسي والشيخ عبد الحق الدهلوي وغيرهم ملأ الله تعالى قبورهم نورا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہاں تک ہم آپ حضرات کے سامنے ترجمہ ترکیب پیش کریں گے، اس کے بعد آپ کا یہ فیض الادب کا درس جو اول ہے اس کا مکمل ہو جائے گا، پھر آپ کا فیض الادب حصہ دوم کا درس شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔